میں دلہن بنی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی جب اذلان شاہ بڑے غصے اور خطرناک تیور لیے بیڈ پہ بیٹھا اور زور سے میری کلائی کو پکڑا۔ کانچ کی چند چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں اور ایک چوڑی تو میری نازک کلائی پہ بھی چبھ گئی تھی، مگر میں ضبط کر گئی۔ بڑے جھجکتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے میں نے اذلان سے کہا، اذلان پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اذلان کہنے لگا، کیوں؟ میں نہیں چھوڑوں گا تمہارا ہاتھ۔ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، میں تمہاری زندگی جہنم بنا کے رکھ دوں گا سونیا، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ میں نے اپنی کلائی اذلان کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت غصے میں میری کلائی پکڑے ہوئے تھا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اذلان نے کہا، میں سب سمجھتا ہوں، تمہاری شروع سے نیت میں کھوٹ تھا، تم چاہتی تھیں کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ دانت غصے سے بھینچتے وہ قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، لیکن میں مسلسل اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے بڑی بے دردی سے اذلان شاہ نے پکڑ رکھا تھا۔ میں کہنے لگی، اذلان پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی جب اذلان نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، بہت شوق تھا تمہیں مجھے پانے کا، مجھے حاصل کرنے کا، مجھے حاصل کرنے کے لیے تم نے جو کچھ کیا ہے نا سونیا، میں تمہیں سود سمیت واپس لوٹاؤں گا، لیکن آج کی رات تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ شادی کے نام سے بھی تمہیں ڈر لگے گا، خوف سے کانپو گی۔ میرے تو رہے اوسان بھی اذلان شاہ کی بات سن کے خطا ہونے لگے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جب اس نے میری کلائی چھوڑی اور مجھے بیڈ پہ دھکا دے کے لٹایا اور ساتھ ہی لیمپ کو بند کیا، اور پھر رات بھر۔ بابا وہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، ہمارے ماحول میں رچ بس جائے گی، پلیز آپ ایک بار اس سے ملیں تو صحیح۔ اذلان جہانگیر صاحب کی منت سماجت کر رہا تھا، مگر ان کا انکار بدستور جاری تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تمہاری منگنی بچپن سے طے ہے اور شادی بھی وہیں ہوگی، ہم برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ مگر وہ کہنے لگا، میں امرین کے بغیر مر جاؤں گا بابا، کیا جب میں مر جاؤں گا تب آپ کو یقین آئے گا؟ وہ بے بسی سے آنسو بہاتے ہوئے بولا۔ سب گھر والے اذلان کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے تھے، مگر وہ اپنی ہی ضد پہ اڑا رہا۔ جہانگیر صاحب کو اذلان سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی، اس لیے بیٹے کے آنسوؤں کے سامنے ہار مان چکے تھے۔ 2 دن سے اس نے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی کہ وہ شادی اپنی پسند سے کرے گا، اس لیے مجبوراً وہ اشکانی کے ساتھ امرین کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، لیکن جہانگیر شاہ کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اور پھر ان کے گھر کا آزاد ماحول انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اذلان شاہ کو اپنی یونیورسٹی کلاس فیلو امرین بہت پسند تھی، اس لیے اس سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ جب رشتہ پکا ہو گیا تو میں بہت خوش تھی، کیونکہ امرین اپیا کو اس کی محبت مل گئی تھی۔ اذلان بھائی نے جس طرح سے اپنے گھر والوں کو پانے کے لیے منایا تھا، مجھے اپیا نے بتایا تھا، اور مجھے یہ ایک فلمی سٹوری لگ رہی تھی۔ بہرحال میں کافی شوخ مزاج تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اشکانی بھائی میری بہن کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہناتے، کچھ ہلا گلا ہوتا، مگر ان کے والد نے تو ماتھے پہ بل ڈالے، یہ کہا کہ جب بچوں نے سب کر لیا ہے تو ان چونچلوں کی ضرورت نہیں ہے، بس شادی ہی ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپیا سے کہا، بھیا اپیا یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی تو ارینج میرج بھی نہیں ہوتی، یہ کیسی لو میرج ہے؟ اپیا کہنے لگی، تم چپ رہو، جیسا وہ لوگ مناسب سمجھے۔ اسی رات جب اذلان شاہ کا فون امرین کے نمبر پہ آیا تو میں نے اٹھایا۔ امرین مجھے آنکھیں دکھانے لگی، لیکن میں فون لے کے بیڈ پہ کھڑی ہو کے بیڈ کو پھلانگتے ہوئے صوفے پہ آئی تاکہ امرین مجھ سے فون نہ چھین لے، اور فون فوراً سے اسپیکر پہ لگا دیا۔ اتفاق تھا کہ ہم دونوں بہنوں کی آواز بہت ملتی جلتی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہیلو کہا، اذلان شاہ سمجھا کہ امرین نے کہا ہے۔ کہنے لگا، جانے من کیسی ہو؟ یہ سن کے میں نے اپنی ہنسی کو منہ پہ ہاتھ رکھ کے دبایا اور امرین خفت میں مبتلا ہوئی۔ مجھے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے میرے پاس آئی، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں نے کہا، کیا بتاؤں کیسی ہوں، آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا، اور ہاں بھلا یہ بھی کوئی منگنی ہوئی؟
میں نے تو آپ کے نام کی انگوٹھی تک نہیں پہنی. آپ کے گھر والوں نے بس رشتہ ہی طے کرنے کی زحمت کی ہے. کیا تھا کہ ایک انگوٹھی لے آتے, میرا دل بھی رہ جاتا. میں کم از کم یونیورسٹی میں اپنی دوستوں کو تو دکھا سکتی کہ میری منگنی ہو گئی ہے. اذلان شاہ کو لگا کہ امبرین کہہ رہی ہے. کہنے لگا بس اتنی سی بات. ارے تم کل یونیورسٹی آنا, انگوٹھی میں تمہیں سب کے سامنے اپنے ہاتھ سے پہنا دوں گا. کہو تو مٹھائی بھی اپنے ہاتھ سے کھلا دوں. جانے من غلام حاضر ہے, جو حکم کرو. میری ہنسی چھوٹ گئی. وہ کہنے لگا کیا ہوا, ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی امبرین نے فوراً فون چھین لیا. کہنے لگی اذلان, وہ سونیا تھی, میری چھوٹی بہن, مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی. یہ سن کے اذلان شاہ کو کچھ عجیب سا لگا. امبرین نے فوراً اسپیکر سے ہٹایا اور کان پہ لگا لیا. کہنے لگی مجھے ایسے کوئی انگوٹھی پہننے کی خواہش نہیں ہے, بس آپ کے گھر والوں نے رشتہ پکا کر لیا, بس ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا تمہاری بہن کو شرم نہیں آتی؟ مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ اس نے تمہارا فون اٹھایا اور امبرین بن کے مجھ سے بات کی. کتنی بری بات ہے. ہم دونوں کی آپس میں کیا باتیں ہوتی ہیں, میرے خیال سے وہ ہم دونوں تک محدود رہنی چاہیے. تمہاری بہن کا کیا حق بنتا ہے کہ تمہارا فون اٹھائے؟ اذلان شاہ نے باقی ساری باتوں کو یکسر نظر انداز کر کے بس میری بات کرنے کو فوکس کر لیا. مجھے لگا جیسے پتہ نہیں میں نے کیا غلط کر دیا. امبرین مجھے گھورتے ہوئے اذلان سے کہنے لگی یہ پاگل ہے, بس اسے ایسی حرکتیں کرنے کا شوق ہے. اصل میں ہم دو بہنیں ہیں, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے, اس لیے آپ کو بھائی سمجھ کے تنگ کر رہی تھی. اذلان خود اپنے گھر کا لاڈلا تھا اور اپنے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتا تھا. کہنے لگا بہرحال مجھے تمہاری بہن کی حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی. آئندہ کوشش کرنا کہ وہ تمہارا فون نہ اٹھائے. امبرین کہنے لگی ٹھیک ہے بابا, ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ پتہ نہیں کیوں لیکن اذلان کو شاید غائبانہ طور پہ مجھ سے کچھ چڑ سی ہو گئی تھی. بہرحال جہانگیر شاہ اس رشتے کے لیے کچھ خاص رضامند نہیں تھے. صرف بیٹے کی خواہش پہ انہوں نے یہ رشتہ طے کر لیا تھا اور اس بات سے اذلان شاہ بھی واقف تھا. اس لیے منگنی کے نام پہ انگوٹھی اس نے یونیورسٹی میں امبرین کو اپنے کلاس فیلوز کے سامنے پہنائی. مجھے امبرین نے گھر آ کے بتایا تھا کہ نی ڈاؤن ہو کے اذلان نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی, میرے ہاتھ پہ کس بھی کی تھی. میں نے کہا پیا ہاؤ رومانٹک. ہائے کاش میری زندگی میں بھی ایسا کوئی ہیرو آ جائے تو میں اسے یہ گانا سناؤں گی, آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے. ہاں بات بن جائے. پھول کو بہار, بہار کو چمن, دل کو دل, بدن کو بدن, پر کسی کو چاہیے تن من کے ملن. کاش مجھ پہ دل کبھی آپ کا بھی آئے تو بات بن جائے. ہاں بات بن جائے. میں امبرین کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ کپل ڈانس کرنے لگی تھی. وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی. امبرین کہنے لگی سونیا توبہ ہے, تم بھی نا. اذلان بھائی خاصے ہینڈسم اور گڈ لکنگ تھے, ایسے کہ کوئی بھی لڑکی ان پہ فدا ہو جاتی. میں امبرین سے 5 سال چھوٹی تھی لیکن بہت زیادہ شوخ اور چنچل قسم کی لڑکی تھی. ہر وقت مذاق کرتی رہتی, کبھی اپنی امی کے ساتھ, کبھی امبرین کے ساتھ. اور ایسا ہی مذاق کا رشتہ میں نے اذلان کے ساتھ بھی کرنا چاہا تھا کیونکہ بھائی کوئی تھا نہیں اور شروع سے ہی مجھے بھائی کی خواہش تھی. مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بہنوئی کبھی بھائی نہیں بنتے. جب امبرین کا رشتہ اذلان سے طے ہوا تو مجھے لگا کہ چلو بھائی کی کمی بھی پوری ہو گئی. لیکن اذلان بہت ہی مختلف مزاج کا تھا. کچھ دن بعد ہی میں نے اپنی والدہ سے ایک نئی ضد شروع کر دی. میں نے کہا کہ مجھے اپنے بہنوئی کے گھر جانا ہے. اماں یہ کوئی منگنی نہ ہوئی, نہ انہوں نے انگوٹھی پہنائی, نہ کوئی آپی کے تحفے تھا ہائی فائی, نہ ہم نے آپی کا سسرال دیکھا. مجھے تو اذلان بھائی کو بھی دیکھنا ہے, میں نے صرف ان کی تصویر دیکھی ہے. میں صبح سے امی کی جان کھائے جا رہی تھی. وہ کہنے لگیں کہ انہوں نے تو ابھی تک ہمیں دعوت نامہ دیا ہی نہیں ہے. کتنی بری بات ہے کہ ہم منہ اٹھا کے چلے جائیں. تم بھی نا سونیا کبھی کبھی بڑی بے تکی باتیں کرتی ہو. میں کہنے لگی لو بھلا یہ کیا بات ہوئی امی؟ میں نے ہاتھ میں پکڑا سیب کھاتے ہوئے شیلف پہ بیٹھ کے اپنی ماں سے کہا ہم بہن دے رہے ہیں, ہمیں اچانک ان کے گھر جانا چاہیے, ان کے گھر کا ماحول دیکھنا چاہیے, وہ لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ میں کچھ نہیں جانتی امی, بس ہم جائیں گے.
میں کسی ضدی بچے کی طرح ضد کر رہی تھی۔ امرین بھی کچن میں کھڑی سلاد کاٹ رہی تھی، امی پلاؤ کو دم دے رہی تھیں۔ جب مجھے شیلف پہ بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی نیچے اترو، ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے تمہارے اندر، بچپنا تو تمہارے اندر سے ختم ہی نہیں ہوتا، وہاں جا کے بھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگ جاؤ گی۔ ان لوگوں کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے یکسر مختلف ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی بھی نہیں لے کے جاؤں گی، امی نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ امرین یہ سن کے مسکرانے لگی، لیکن مجھے بڑی تپ چڑھی۔ میں کہنے لگی میں تو ضرور جاؤں گی، بلکہ کل جا کے میں اذلان بھائی کے لیے گفٹس لے کے آتی ہوں، بس آپ ابا سے کہہ دیں کہ ہم کل چلتے ہیں اور بالکل اچانک جائیں گے، جا کے دیکھیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ میری بات پہ امی تو نہیں مانی، لیکن رات کو جب ابا گھر پہ آئے تو میری بات سے اتفاق کر لیا۔ ویسے بھی بابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے انکار نہیں کیا۔ میں نے اتراتے ہوئے اپنا فرضی کالر کھڑا کیا۔ میری والدہ میرے والد سے کہنے لگی آپ نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ اگلے روز ہی اچانک جب ہم لوگ جہانگیر شاہ کے بنگلے میں گئے تو ہماری اچانک آمد پہ سبھی حیران تھے۔ اتوار کا دن تھا، اس لیے چھٹی تھی، اور امرین نے بھی اذلان کو ایسا کوئی میسج نہیں بھیجا تھا جس میں یہ بتایا ہو کہ ہم لوگ اچانک اس کے گھر میں چھاپا مارنے آئیں گے، اور امرین کو میں نے ہی منع کیا تھا۔ اذلان خود بھی اس وقت ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، لیکن پھر بھی اس کی والدہ نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا کہ کچن میں جا کے چائے کی تیاری کریں۔ جہانگیر شاہ میرے والد کے ساتھ کاروباری باتیں کرنے لگے۔ میں بہت بور ہو رہی تھی، اس لیے میں نے امی سے کہا امی میں اذلان بھائی کو گفٹ دے کے آ جاؤں۔ اذلان کچھ ہی دیر ہم لوگوں کے پاس بیٹھا تھا، پھر واپس اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ شاید اس وقت امرین سے ہی بات کر رہا تھا کہ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے گھر والے آئیں گے۔ جب میں نے دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا کون ہے، آ جاؤ اندر۔ جیسی دروازے کا نوب گھوما، سامنے مجھے دیکھ کے اذلان کو کچھ حیرت ہوئی۔ میں بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس کے پاس آ کے اس کے بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے فون کو بند کر کے سائڈ پہ رکھا، مجھ سے کہنے لگا جی فرمائیے، آپ میرے کمرے میں کیسے؟ اذلان کے لیے دیے لہجے کی بھی میں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ میں نے کہا کیوں، میں آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ یہ سن کے اذلان کے ماتھے پہ بل پڑے، پر بولا کچھ نہیں۔ میں نے گفٹس پیک دکھائے اور جتاتے ہوئے کہا دیکھ لیں اذلان بھائی، میں آپ کے لیے کتنے تحفے لائی ہوں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ امرین نے بھیجے ہیں، میں اپنی ذاتی پاکٹ منی سے لائی ہوں۔ میں نے گفٹس اذلان کی طرف بڑھائے، اس نے ایک ہاتھ سے گفٹ پکڑا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا دے دیا گفٹ تم نے؟ میں نے کہا جی دے دیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اٹھیں اور باہر جا کے بیٹھیں سب کے ساتھ۔ اس کا اجنبی لہجہ سن کے میں کچھ متحیر ہوئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ مجھ سے بات چیت کرے گا، لیکن وہ تو نہایت روکھا سوکھا سا انسان تھا۔ میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ میں کتنی خوش تھی۔ میں کچھ دیر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اذلان بھائی کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں کہنے لگی آپ نے واقعی امرین آپی سے محبت کی ہے؟ میری بے تکی بات سن کے اذلان حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، میں منہ پہ ہر بات کہنے کی عادی تھی۔ میں نے کہا بڑے ہی روکھے، سڑیل اور اکڑو قسم کے ہیں آپ۔ آپ نے محبت کیسے کر لی؟ سیدھے منہ بات تو کرتے نہیں ہیں آپ ہی کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں کیا؟ اور اگر آپ ایسے ہی سڑیل قسم کے ہیں تو آپ ہی کو آپ سے محبت کیسے ہو گئی؟ اگر میں آپ ہی کی جگہ ہوتی تو کبھی بھی آپ جیسے سڑیل انسان سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری ایسی باتوں پہ وہ مسکرائے گا، پھر کہے گا نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں، میں تو بہت خوش مزاج ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ماتھے پہ بل ڈالے اذلان بھائی نے میری باتیں سنی اور تپ کے رہ گیا۔ کہنے لگا آپ کے اندر ذرا بھی لحاظ نہیں ہے، یہ کس لہجے اور انداز سے بات کر رہی ہیں آپ کا اور میرا رشتہ صرف آداب کا ہے محترمہ۔ مجھے لڑکیوں کا اس طرح سے بے تکلف ہونا بالکل پسند نہیں ہے، اور امرین کو پسند کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ کم گو ہے اور آداب کا لحاظ رکھتی ہے۔ پھر کہنے لگا چلو کھڑی ہو یہاں سے، اٹھو شاباش۔ میں اس کی بات سن کے بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔
مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے اس لہجے اور انداز سے بھی ڈانٹ سکتا ہے۔ میں رو دینے کو تھی، میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا، یہ مت بھولنا کہ تمہارے اور میرے بیچ میں کیا رشتہ ہے، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ سخت لہجے میں تم سے بات کروں گا، اور آئندہ جب میں کمرے میں اکیلا ہوں تو میرے کمرے میں مت آنا۔ میں بڑی دل برداشتہ ہو کے اس کے کمرے سے باہر گئی، سوچ رہی تھی کہ آئندہ اس کے منہ نہیں لگوں گی، بھاڑ میں جائیے۔ میں نے بڑا بھائی سمجھا تھا، مگر یہ شخص کتنا بدتمیز تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ قسمت کا لکھا کچھ اور ہی تھا۔ 2 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی اور آخری سیمسٹر کے امرین کے پیپر بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے ابا نے امرین کا یونیورسٹی جانا بند کروا دیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی شادی پہ خوب شاپنگ کی تھی، مہندی کے لیے الگ جوڑا، شادی ولیمے کے لیے بھی میں نے کافی مہنگی اور خوبصورت میکسی خریدی تھی۔ لیکن ان دنوں امرین بے حد پریشان تھی، چپ چپ سی تھی، ٹھیک سے شاپنگ بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا بھی کہ کیا پریشانی ہے تمہیں، لیکن وہ نفی میں سر ہلا دیتی۔ وہ یوں تھی کہ جیسے جیسے شادی کے دن قریب ہوتے جا رہے ہیں اس کی رنگت کھلنے کے بجائے پیلی پڑنے لگی تھی۔ حالانکہ اس کا رشتہ اس کی پسند سے ہوا تھا، اور وہ بھی اذلان سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنا کہ وہ اس سے کرتا تھا۔ میں کچھ لاؤ بالی سی تھی، بس اپنے ہلے گلے میں لگی رہی، اس لیے میں نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ میں نے تو شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی محلے کی سب لڑکیوں کو جمع کر کے ڈھولک پہ گانے گاتی رہتی تھی، کبھی میوزک لگا کے ڈانس کرتی۔ اپنی ایک اکلوتی بہن کی شادی میں خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار میں رات 12 بجے تک اپنی دوستوں کو بلا کے ڈھولک پر گانے گاتی رہی اور ڈانس کرتی رہی۔ جب میں کمرے میں آئی تو بے حد تھکی ہوئی تھی، بیڈ پہ لیٹتے ہی مجھے نیند آنے لگی، لیکن امرین کی سسکیوں سے میری آنکھ کھلی۔ وہ اپنے سنگل بیڈ پہ لیٹی تھی، دوسری جانب کروٹ کیے رو رہی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اپیا، میں نے 1-2 بار امرین کو پکارا بھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں اٹھ کے اس کے بیڈ کے پاس آ گئی، اسے روتا دیکھ کے کہنے لگی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، بس اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں اس لیے رونا آ رہا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جب اس کی منگنی اذلان سے ہوئی تھی تو وہ بہت خوش تھی، لیکن شادی سے پہلے یوں رونا، مجھے لگا شاید اذلان نے اسے ڈانٹ دیا ہوگا۔ میں اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اپیا، کیا اذلان بھائی نے کچھ کہا ہے؟ امرین نے نفی میں سر ہلایا۔ ضرور انہوں نے ہی کچھ کہا ہوگا، ویسے ہی بڑے اکڑو اور کھڑوس ہیں، پتہ نہیں آپ نے ان سے کیوں محبت کر لی۔ مجھے تو ان میں محبت کرنے کے لائق کچھ بھی نظر نہیں آتا، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ بس تھوڑے سے ہینڈسم ہیں، شکل صورت اچھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو دل میں آئے گا کہہ دیں گے۔ آپ کون سا کسی سے کم ہے، اتنی خوبصورت تو ہیں۔ مجھے 100% یقین تھا کہ ضرور اس کھڑوس انسان نے ہی میری بہن سے کچھ کہا ہوگا، مگر میری بات پہ وہ مسکرا بھی نہیں پائی۔ میں پھر بھی اسے اپنے گلے لگا کے تسلی دینے لگی۔ مہندی کی رات جہانگیر شاہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسی خرافات رسم کو نہیں مانتے، اس لیے مہندی لے کے لڑکی والوں کے گھر نہیں جائیں گے۔ تو پھر مہندی کی رسم صرف ہمارے رشتہ داروں میں ہی ہوئی۔ مجھے لگا شاید یہی بات تھی جس کی وجہ سے اپیا رو رہی تھی۔ لڑکیاں کتنے خواب دیکھتی ہیں اپنی شادی کے حوالے سے۔ جیسے اذلان بھائی کھڑوس تھے، ان کے والد ان سے بھی زیادہ کھڑوس تھے۔ اگلے روز شادی تھی، لیکن امرین بے حد پریشان تھی۔ دلہن بن کے جب وہ گھر پہ آئی تو یوں تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ پیاری تو میں بھی بہت لگ رہی تھی، لیکن بار بار امرین کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ بھی رو دے گی۔ میں نے کہا، پلیز آپی، اب رو کے اپنا میک اپ مت خراب کر لینا، لیکن وہ بہت پریشان تھی۔ اس کے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس وقت تمہاری بہت ضرورت ہے، کیا میری ایک بات مانو گی؟ میں نے کہا، جی بولیں۔ بارات کا انتظام ہمارے گھر کے صحن میں کیا گیا تھا، کیونکہ جہانگیر شاہ نے صاف کہا تھا کہ وہ لوگ 20-25 لوگوں سے زیادہ بارات نہیں لائیں گے، اور شادی بھی سادگی میں کریں گے، کیونکہ وہ شادی کے ویسے بھی خلاف تھے، اس لیے کوئی بھی چاو اس شادی پہ انہوں نے دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔
وہ اذلان شاہ کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ شادی اس کی مرضی سے تو ہو رہی ہے لیکن ویسے نہیں ہوگی جیسے اس کے دوسرے بھائیوں کی ہوئی تھی۔ اذلان شاید خاموش تھا، اس لیے کہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ناراض ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ شادی کے بعد خود بخود راضی ہو جائے گا، کیونکہ امرین بہت ہی دھیمے مزاج کی لڑکی تھی اور ان کے ماحول میں گھلنے ملنے والی تھی۔ دوسری جانب جو بات امرین نے مجھ سے کہی، میں تو ہکا بکا اپنی بہن کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا اپیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسے موقع پہ کہاں جا سکتی ہیں؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی میں بس 1 گھنٹے میں واپس لوٹ آؤں گی اور بارات آنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تم بس دروازہ لاک کر کے اندر بیٹھی رہنا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ تم تیار ہو رہی ہو۔ یہ کہہ کے وہ اپنا عروسی دوپٹہ وہیں چھوڑ کے کالی چادر اوڑھ کے چلی گئی، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ابھی امرین کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ بارات آ چکی تھی۔ بارات کا شور سن کے تو میری جان نکلی، میں بے حد پریشان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے امرین کو کال کی تو اس کا موبائل کمرے میں ہی بج رہا تھا، وہ موبائل ساتھ نہیں لے کے گئی تھی۔ اب تو میرے ہوش اڑنے لگے، کچھ ہی دیر میں میری والدہ کمرے میں آ جاتی، پورے خاندان میں بدنامی ہو جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اپیا واپس آ جائیں، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ میری والدہ کہنے لگی امرین بیٹا دروازہ کھولو، مولانا صاحب آ گئے ہیں، نکاح کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ مجھے کچھ نہیں سوجا، میں نے جلدی سے امرین کا عروسی دوپٹہ لیا اور گھونگھٹ نکال لیا اور دروازہ کھول کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ مولانا صاحب اندر آ گئے، مجھ سے ایجاب و قبول کروانے لگے اور میں چپ تھی، میں کیسے قبول کر لیتی؟ میری والدہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہو کہ قبول ہے۔ لیکن میں کیوں کرتی؟ میں امرین تو نہیں تھی، میں تو سونیا تھی۔ لیکن میری والدہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئیں، کہنے لگیں بیٹا کیوں چپ ہو، ہماری عزت کا سوال ہے۔ میں نے بس بامشکل ایجاب و قبول کیا اور سائن بھی اپنے ہی نام کے کیے تھے۔ مولانا صاحب نے بھی نام نہیں لیا تھا، یہی پوچھا تھا کہ اذلان شاہ ولد جہانگیر شاہ کا نکاح حق مہر 10 لاکھ کے عوض آپ سے کیا جاتا ہے، آپ نے قبول کیا؟ میں نے کہہ دیا کہ قبول کیا۔ تب تو کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن جیسے ہی نکاح ہوا تو رخصتی کا شور ہونے لگا۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا، ابھی تک امرین واپس نہیں آئی تھی اور گھونگھٹ میں میرا رو رو کے برا حال تھا۔ رخصتی کے وقت جب امی میرے کمرے میں آئیں تو عروسی دوپٹے کو ہٹا کے جب مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ امرین کہاں ہے؟ میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی، میں نے سب کچھ رو رو کے بتا دیا۔ یہ سن کے تو میری والدہ کو زور کا دھچکا لگا، کہنے لگی وہ کیسے چلی گئی؟ شادی تو اس کی مرضی سے ہو رہی تھی اور تم نے مجھے نہیں بتایا، پاگل لڑکی تم نے نکاح بھی کر لیا۔ میں رونے لگی کہ امی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں کیا کرتی؟ آپ ہی بھی کہہ رہی تھی کہ وہ جلدی آ جائیں گی۔ وہ کہنے لگی کہاں ہے، اس کا فون کہاں ہے؟ یہ تم نے کیا کر دیا سونیا؟ میری ماں کا تو رنگ اڑا ہوا تھا، وہ فون بھی ساتھ نہیں لے کے گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، کہہ رہی تھی کہ بہت ضروری کام سے جا رہی ہوں ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ میں کچھ نہیں جانتی امی وہ کہاں ہے۔ یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی وقت میرے والد کمرے میں آئے تو یہ سب کچھ سن کے اپنا دل تھام کے بیٹھ گئے۔ بات آہستہ آہستہ سب تک پہنچ گئی اور اذلان اور اس کے گھر والوں کو جب یہ پتہ چلا تو ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ جہانگیر شاہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی تھی ہی بد کردار، اس نے نہ جانے کتنے لڑکوں سے چکر پال رکھا تھا۔ وہ اذلان شاہ سے کہنے لگے کہ میں اسی لیے تمہاری اس شادی کے خلاف تھا، دیکھ لیا تم نے۔ لیکن اذلان کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید سارا قصور میرا ہے، تبھی میں نے نکاح بھی کر لیا۔ اور پہلے بھی میں کہتی تھی کہ سالی آدھے گھر والی ہوتی ہے، پتہ نہیں میں نے جان بوجھ کے امرین کو کہیں بھیج دیا ہے۔ بہرحال اس نے یہی کہا کہ وہ امرین کا انتظار کرے گا،
لیکن جہانگیر شاہ کہنے لگے کہ اس سے تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تمہارا نکاح اس کی چھوٹی بہن سے ہوا ہے، اور ہمارے خاندان میں ایک بار جب نکاح ہو جائے تو ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ اب تم مرتے دم تک اس کی بہن کے ساتھ یہ رشتہ نبھاؤ گے، اور یہ تمہاری سزا ہے۔ اذلان یہ سن کے غصے سے پاگل ہونے والا تھا۔ کہنے لگا مجھے یہ شادی نہیں منظور، مجھے نہیں پتا تھا کہ گھونگھٹ میں یہ چھپی بیٹھی ہے۔ لیکن جہانگیر شاہ کہنے لگے کہ اب تمہیں یہ رشتہ نبھانا پڑے گا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ شادی اگر اپنی مرضی سے کرو گے تو صرف شادی ہی تمہاری مرضی سے ہوگی، باقی سب کچھ ہماری مرضی سے ہوگا، اور میں اپنے خاندان کی ریت رواج کو نہیں بدلوں گا۔ جہانگیر شاہ کہنے لگے کہ آپ رخصتی کی تیاری کریں، ہم آج ہی اذلان کی بیوی کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ میں کمرے میں بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا مجھے نہیں جانا امی، میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں تو پھر نکاح کیوں کیا تھا؟ اب نکاح کیا ہے تو جاؤ، پہلی امرین نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، تم تو عزت رکھ لو۔ روتے دھوتے سسکیوں کے ساتھ رخصت ہو کر میں اذلان شاہ کے گھر پہ آئی۔ بڑی بے دلی سے میرا استقبال ہوا تھا۔ اذلان تو کمرے میں آنے کو بھی تیار نہ تھا، لیکن باپ نے غصے سے کہا کہ جاؤ جا کے رشتہ نبھاؤ، تبھی میں تم سے کہتا تھا کہ خاندان میں ہی شادی کرو۔ بہت شوق تھا نا خاندان کے باہر ایسے لوگوں میں شادی کرنے کا، تو اب بھگتو، جاؤ اب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جہانگیر شاہ کافی غصے میں آ چکے تھے۔ بڑی ضد کے ساتھ وہ اپنے بیٹے سے بولے تو غصے سے بپھرا ہوا اذلان سر جھکا چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس گھر کے در و دیوار کو ہلا ڈالے۔ باپ کی ڈانٹ سن کے جب وہ کمرے میں آیا، میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ بار بار دل میں اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی، کہاں چلی گئی؟ تم ایک مرتبہ میرے بارے میں تو سوچتی۔ ارے تم جانتی ہو میری زندگی کس موڑ پہ آ کے کھڑی ہو چکی ہے؟ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے مجھے خاندان بھر کی باتیں سننا پڑی، اور تو اور یہ کھڑوس شخص، اسے میں کیسے سمجھاؤں گی؟ یہ تو پہلی نظر میں ہی مجھے اچھا نہیں لگا تھا، اور نہ ہی یہ مجھے اچھا سمجھتا ہے۔ تبھی دھڑ سے دروازہ کھلا۔ میں سہم کے بیڈ پہ بیٹھی تھی، اگلی پل دروازے کو لاک کرتا اذلان میرے قریب آیا۔ میں کانپ رہی تھی، گھبرا رہی تھی، سمٹ کے بیڈ کے دوسری طرف چلی گئی، لیکن اگلے ہی پل اذلان میرا بازو پکڑ کے مجھے کھینچ کے اپنے قریب کر چکا تھا۔ بیڈ کی ساری چادر تو ویسے ہی ہاتھ میں بھینچنے کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی۔ اس کی دھمکیاں اور غضبناک لہجے کو سن کے میں نے آنکھیں بند کر کے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ لیکن اگلے ہی پل مارے غصے کے اذلان میرا منہ دبا چکا تھا۔ کہنے لگا شٹ اپ، تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنوں میں، یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے۔ تمہاری نظر مجھے شروع سے ہی خود پہ اچھی نہیں لگی تھی، تمہیں دیکھ کے ہی مجھے لگا تھا کہ تم میں اور امرین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے اس روز تمہیں ڈانٹ کے اس کمرے سے نکالا تھا نا، تمہیں باتیں سنائی تھیں کہ دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس بات کا بدلہ لیا ہے نا تم نے۔ کہاں ہے امرین؟ بتاؤ، تم نے کیا ہے امرین کو غائب؟ کہاں ہے میری امرین؟ کدھر ہے؟ جس قدر غصہ اذلان کو آیا ہوا تھا، وہ میرے جبڑے اتنی ہی زور سے دبوچ رہا تھا۔ درد کی شدت سے میں سسک کے رہ گئی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن اذلان تو شاید میرا جبڑا توڑ ہی دیتا۔ جب میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو پوری قوت سے اذلان نے مجھے بیڈ پہ پٹخا تھا۔ کہنے لگا مجھے پانا چاہتی تھی نا تم، یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہارا ہو جاؤں؟ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، اس لیے امرین کو غائب کر کے پوری گھر والی بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شوہر بننا کیا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کے وہ میری طرف جھکا، مگر میں فوراً بیڈ کی دوسری طرف سے اتر گئی۔ میں یہ وحشت اور جاہریت نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر میرا سرخ دوپٹہ وہیں بیڈ پہ ہی رہ چکا تھا۔ مجھ پہ اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کہ نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا، مجھے خوف آتا ہے، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، میری بات سنیں۔
آپ مجھے بولنے کا موقع تو دیں. ہر فیصلہ خود ہی کیوں سنا رہے ہیں؟ خدا کے لیے میری بات سنیں. مگر اس نے غصے کے مارے اپنی شیروانی ایک طرف پھینکی. کہنے لگا جلدی بولو، صرف 2 منٹ ہیں تمہارے پاس. بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے امرین کے ساتھ. کہاں پہ ہے امرین؟ روتے ہوئے پہلے تو میں نے اپنا سانس بحال کیا. خوف کے مارے میرا دم گھٹ رہا تھا. میں اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی. پھر گھبراتے ہوئے میں نے کہا کہ دیکھیں، میں نہیں جانتی آپ کا مزاج کیسا ہے اور آپ کی نظروں میں میرا کیا امپریشن پڑا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے امرین مجھ سے کہنے لگی کہ اسے ایک ضروری کام سے جانا ہے اور وہ آدھے گھنٹے تک واپس آ جائے گی. میں اس سے پوچھتی رہی کہ آخر تم کہاں جا رہی ہو؟ بارات آنے والی ہے، تم دلہن بنی ہوئی ہو. لیکن وہ کہنے لگی کہ میرا جانا ضروری ہے، میں بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی، تب تک تم یہ دروازہ مت کھولنا. اور میں نے ایسے ہی کیا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آئی. مولوی صاحب اچانک سے کمرے میں آ گئے تھے. میں کیا کرتی؟ گھبراتے ہوئے میں نے آپ سے نکاح کر لیا تھا. مجھے لگا کہ شاید وہ واپس آ جائے گی، مگر وہ نہیں آئی. مجھے خود اپیا کی فکر ہو رہی ہے، کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس چکی ہوں. مگر اذلان شاہ غصے سے کہنے لگا بس کرو یہ ڈرامے بازی، بند کرو یہ سب. تم جھوٹی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو. تم نے سب کچھ کیا ہوگا، تم نے اپنی بہن کو اغوا کروایا ہوگا. اذلان شاہ تو بالکل پاگل ہو گیا تھا، اپنے بال جکڑ رہا تھا، ہاتھ سے کھینچنے لگا. اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے. جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس سے شادی کے اس نے خواب دیکھے تھے، اپنے گھر والوں کے خلاف گیا تھا. عین شادی کے دن وہ کہاں جا سکتی تھی؟ خوف کے مارے میں کہہ رہی تھی کہ یہی سچ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن اذلان شاہ مجھ پہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا. کہنے لگا مجھے تمہاری کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے. بہت شوق تھا تمہیں میری آدھی گھر والی بننے کا، بن گئی تم پوری گھر والی. تمہاری زندگی میں جہنم بنا کے رکھ دوں گا سونیا. اب میں تمہیں شادی کا انعام بھی دیتا ہوں جو تم کبھی نہیں بھولو گی. خوف کے مارے میں پہلے ہی کانپ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے بری طرح سے بیڈ پہ پٹخنے کے بعد شادی کے نام پہ اذلان نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ بیان سے باہر ہے. میرے ہاتھوں کی چوڑیاں بیڈ پہ بکھری پڑی تھیں، میرے بکھرے وجود کی طرح. صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود دکھ رہا تھا. کندھوں پہ، بازوؤں پہ، گردن پہ جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا. اس نے صرف اپنی شدتیں دکھائی تھیں. اس کی نفرت کے نشان میرے وجود پہ جگہ جگہ تھے. میری سسکیاں، میرے آنسو، سب کچھ اس پہ بے اثر رہا. اپنی نفرت نکال کے وہ رات کو کمرے سے باہر جا چکا تھا. اگلے روز میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. گھر والے بھی مجھے منہ تک نہیں لگا رہے تھے. سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ زبردستی ہم پہ مسلط کی گئی ہے. اگر امرین ہوتی تو جیسے تیسے قبول کر بھی لیتے، لیکن سبھی کا یہ کہنا تھا کہ یہ لڑکی بد کردار ہے. نہ جانے اذلان شاہ نے ہمیں کیسے لوگوں میں پھنسا دیا ہے. یہ بھی اپنی بڑی بہن جیسی ہوگی، ایک روز اذلان کے منہ پہ کالک تھوپ کے چلی جائے گی. میں چپ چاپ سب کی ڈانٹ سہتی رہی. شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن امرین کی کوئی خبر نہیں تھی. بابا نے امرین کی رپورٹ بھی درج کروائی تھی، لیکن اس کا تو کہیں نام و نشان تک نہیں تھا. سب جگہ پہ یہ بات پھیلنے لگی، جو کہ سب سے پہلے جہانگیر شاہ نے ہی کہی تھی، کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس لڑکی کو کوئی اور لڑکا پسند آ گیا تھا، تبھی میرے بیٹے کو دھوکہ دے کے وہ اس کے ساتھ عین موقع پہ بھاگ گئی. یہی سوچ رہی ہوگی کہ مجھے امیر لڑکا مل گیا تو اس کے ساتھ میری چھوٹی بہن وقت گزار لے گی. چلو دونوں بہنیں اچھے عزت دار گھرانوں میں چلی جائیں گی. یہ بابا کے سامنے جہانگیر شاہ نے بات کی تو بابا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، مگر وہ کچھ نہیں بولے. وہ اس لیے چپ تھے کہ ان کی دوسری بیٹی اس گھر میں بہو بن کے موجود تھی. وہ جو کچھ بھی کہتے اس کا بدلہ مجھے بھگتنا پڑتا. جہانگیر شاہ نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کی دوسری بیٹی کو اس گھر میں لے آئے ہیں وہی بہت ہے. دوبارہ آپ لوگ ہمارے گھر میں آنے کی زحمت مت کیجیے گا. میں رو رہی تھی، اپنے ماں باپ سے گلے مل کے کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں. لیکن جہانگیر شاہ صرف اتنا بولے کہ اگر اس لڑکی نے گھر سے قدم بھی باہر نکالا تو ہمارے گھر کے دروازے تم پہ بند ہو جائیں گے.
بیٹھی رہنا اپنے باپ کے گھر میرے بیٹے کے نام پہ، ہمارے گھر سے تمہیں کوئی لینے نہیں آئے گا۔ میں روتے دھوتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے والد دل برداشتہ ہو کے گھر سے نکلے تھے۔ گھر جا کے انہیں ہارٹ اٹیک آ چکا تھا، مگر مجھے اپنے باپ کی خیریت تک پوچھنے کی اجازت نہیں ملی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے اپنی بہن سے نفرت ہونے لگی تھی، جس نے میری زندگی کو آج اس موڑ پہ پہنچا دیا تھا۔ مجھ سے ملازمہ کی طرح گھر کے کام کروائے جاتے تھے۔ اس بے حس کو میری پرواہ تک نہیں تھی۔ اسے جب غصہ آتا مجھ پہ نفرت کر کے شدید دورے پڑتے، میرے کمرے میں آتے ہی اپنی نفرت نکالنے آ جاتا۔ میرا جی چاہتا تھا میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ ایک روز میری طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی۔ میں بیڈ پہ نیم دراز بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ جب گھر آ کے اس نے مجھے لیٹے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کے مجھے بازو سے جھنجھوڑا، کہنے لگا یہ میرا بیڈ ہے، اٹھو یہاں سے۔ خبردار جو دوبارہ مجھے میرے بستر پہ نظر آئیں۔ میں تمہیں اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ اس رشتے کو مزید آگے بڑھاؤں۔ اگر میرے خاندان میں طلاق کا رواج ہوتا تو میں تمہیں کب کا کھڑے کھڑے طلاق دے چکا ہوتا۔ یہ سن کے میں رونے لگی۔ کاش مجھے طلاق دے دیتے، میری جان خلاصی تو ہوتی۔ یہاں تک کہ اذلان فریش ہو کے سونے کے لیے لیٹ بھی چکا تھا اور میں وہیں فرش پہ بیٹھی سسکتی رہی۔ میری سسکیاں اذلان کو بے چین کرنے لگیں۔ وہ کہنے لگا تمہاری آواز بند ہوگی یا میں تمہیں اس کمرے سے نکال دوں، چپ ہو جاؤ۔ وہ چلایا تھا۔ میں اپنے لبوں پہ انگلی رکھتی وہیں فرش پہ بیٹھی ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کے ساری رات گزار چکی تھی۔ صبح تک مجھے بخار چڑھ گیا تھا۔ میں ہائے ہائے کر رہی تھی جب مجھے لگا جیسے کسی نے میری تپتی پیشانی پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اذلان کی آواز گونجی، کہنے لگا اٹھو، جا کے اوپر لیٹو۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ فرش پہ سونے کے لیے کس نے کہا تھا؟ کمرے میں تمہیں صوفہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بخار میں دہک رہی تھی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ خود سے اٹھ سکتی۔ سونیا آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ میں خود میں اتنی نقاہت محسوس کر رہی تھی، جواب دینا بھی محال لگ رہا تھا جب وہ مجھے گود میں بھر چکا تھا اور اٹھا کے مجھے بیڈ پہ لے کے آیا۔ رو رو کے آنسو میرے چہرے پہ سوکھ چکے تھے۔ میں سو چکی تھی۔ اس نے مجھ پہ کمبل بھی ڈال دیا کیونکہ بہت ٹھنڈ تھی۔ خواب میں بھی میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہی کہہ رہی تھی کہ اذلان میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ امرین کہاں چلی گئی ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے سچ میں نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے۔ مجھے پلیز سزا مت دے۔ میں خواب میں بھی رو رہی تھی، سردی سے کام بھی رہی تھی۔ جب مجھے لگا کہ کسی نے میرے رخسار سے آنسو صاف کیے ہوں۔ چپ ہو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اذلان کا لہجہ دھیما تھا۔ مجھ پہ وہ ایک اور کمبل دے چکا تھا۔ میں سردی سے کانپ رہی تھی جب مجھے لگا جیسے وہ میرے برابر میں لیٹ چکا تھا۔ میں نیم بے ہوشی میں تھی مگر وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا، مجھے حدت دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں میری سردی کی شدت میں کمی آئی۔ میں اس کے پہلو میں گہری نیند سو چکی تھی۔ دن کے 11 بج چکے تھے جب اذلان کی ماں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ کیونکہ اذلان میرے کمرے میں نہیں سوتا تھا تو نہ ہی میرے کمرے کا دروازہ لاک ہوتا تھا۔ رات کو مجھے اپنے بیڈ پہ دیکھ کر وہ میرے برابر میں ہی آ کے سو گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا رخ دروازے کی طرف ہی تھا اور اذلان مجھے اپنے ساتھ لگائے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی والدہ نے جب ہم دونوں کو یوں ایک دوسرے کے قریب دیکھا تو وہ شرم سے سرخ لال ہوتی واپس پلٹی۔ دروازہ کھلنے پہ اذلان کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ اسے تو جیسے کرنٹ لگا، گھبراتا ہوا دور ہوا۔ وہ مجھے دور جھٹک چکا تھا۔ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر گیا، شاید اپنی ماں کو دیکھ چکا تھا۔ اذلان نے کمرے سے باہر جا کے اپنی ماں کو بتایا کہ سونیا کی طبیعت خراب ہے، اسے شدید بخار ہے۔ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ امی ملازمہ سے کہیں کہ اسے دودھ کے ساتھ دوا دے دے۔ پوری رات کانپتی رہی ہے، ہائے ہائے کرتی رہی ہے۔ اس کے منہ سے اپنے لیے ہمدردی کے بول مجھے اجنبی سے لگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کے بجائے اذلان کی والدہ کمرے میں آئی۔ ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور دوا تھی۔ شاید انہیں بھی مجھ پہ ترس آ گیا تھا۔ مجھے اٹھا کے بٹھایا، دودھ دیا، دوا دی، بلکہ مجھ سے باتیں کرنے لگی کہ ہم لوگ اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ کسی کا احساس نہ کریں۔ تمہاری بہن نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گئی تھی۔
میری ساس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، گھر کے باقی افراد بھی مجھے اس گھر کی بہو تسلیم کرنے لگے تھے۔ آخر اس سب میں میری کیا غلطی تھی؟ میں تو عزت کی خاطر یہ قدم اٹھا گئی تھی۔ اذلان دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آیا۔ آتا بھی تو میری نظر اس پہ پڑتی تو مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا۔ نظروں کے تصادم پہ میں گڑبڑا کے نظریں بدل لیتی۔ میں نہ اسے دیکھتی تھی نہ بات کرتی تھی، مگر گھر والوں کی خدمت ضرور کرتی تھی۔ البتہ پہلے جیسی شوخ مزاجی میرے اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ ان کے گھر میں سب لوگ نماز پابندی سے پڑھتے تھے، میں نے بھی شروع کر دی۔ ہر وقت میں سر پہ دوپٹہ رکھنے لگی، کبھی بھی دروازے کے پاس نہیں جاتی تھی۔ کبھی کبھی بابا اور امی کی بہت یاد آتی تھی تو رو لیا کرتی تھی۔ آج شام کو بن موسم کے بارش شروع ہو گئی۔ اذلان کی بھابیاں اور بچے بارش میں نہا رہے تھے، مگر میں نیچے باغیچے میں نہیں گئی تھی۔ کبھی اس طرح کی بارش میں خوب نہایا کرتی تھی، امی سے فرمائش کر کے پکوڑے کھایا کرتی تھی۔ سب ہنس رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ خود بخود میری آنکھوں میں وہ منظر گھومنے لگا جب میں بارش میں نہاتی تھی۔ امی کا ہاتھ پکڑ کے انہیں بھی صحن میں لے آتی تھی اور گانا گانے لگتی۔ کبھی امرین کے ساتھ بارش میں گنگناتے ہوئے میں بھی گنگنانے لگتی۔ میں نے کھڑکی سے باہر اپنا ہاتھ باہر نکالا، بارش کے قطرے میرے ہاتھ پہ گرنے لگے۔ میں وہی گانا گنگنانے لگی۔ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں، ڈر ہے بہک نہ جاؤں کہیں، تنہا دل نہ سنبھلے گا، پیار بنا یہ تڑپے گا، آپ سا کہاں ہے دل آپ ہی کو پائے، بات بن جائے، بات بن جائے۔ میں شاید اسی ٹرانس میں جا چکی تھی، گانا بھی گنگنانے لگی۔ تبھی مجھے لگا شاید کوئی میرے پیچھے میرے بہت قریب کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں پیچھے پلٹی تو اذلان بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں بری طرح اس سے ٹکرا گئی، بری طرح سے ڈر گئی۔ آپ؟ میں ڈر گئی تھی، اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا، کمرے سے باہر چلی گئی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اذلان کی بھابیاں مجھ سے کہنے لگیں، سونیا تم ایسے کرو، تم پکوڑے اور چائے بنا لو، بارش میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں کچن میں چلی گئی، سب کے لیے پکوڑے بنائے، چائے بنائی، سب کھا رہے تھے۔ میری ساس کہنے لگی، پکوڑے تو تم بہت مزے کے بناتی ہو، تم بھی کھاؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، میرا دل نہیں کر رہا۔ میرے دل سے ایسی خواہشات اب ختم ہو چکی تھیں، بارش میں نہانا، پکوڑے کھانا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میری شوخ مزاجی اور میرا چنچل پن مجھ سے یوں بھی چھن جائے گا۔ مجھے لگتا تھا میں ساری زندگی ہنستی مسکراتی رہوں گی۔ سب کھا پی رہے تھے، بارش انجوائے کر رہے تھے۔ میں کچن میں رات کا کھانا بنانے لگی۔ آج پہلی بار میرے سسر نے میری تعریف کی تھی۔ جہانگیر شاہ کہنے لگے، میری سب بہوؤں میں سب سے زیادہ مزے کا کھانا سونیا بناتی ہے۔ میں بس ذرا سا مسکرائی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، بیٹا بتاؤ کیا انعام چاہیے مجھ سے؟ میں نے زبردستی کی مسکراہٹ بھی اپنے چہرے پہ نہیں سجائی۔ کچھ بھی نہیں۔ ابا کی بڑی شدت سے یاد آئی تھی، وہ میری آڑی ٹیڑھی روٹیاں بھی بڑے مزے سے کھا لیتے تھے۔ ارے بیٹا مانگ لو جو مانگنا ہے، تمہارے سسر کبھی کبھی ہی مہربان ہوتے ہیں، میری ساس نے کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرے۔ بابا کیا میں، یہ کہتے ہوئے میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑیں، کیا میں اپنے ابا سے ملنے چلی جاؤں؟ پتہ نہیں کیوں میں ضبط کھو بیٹھی۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ چپ سے ہوئے، سب کے چمچ ہاتھ میں رکے، اذلان کا بھی۔ میری ساس میرے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ میں نے بڑی آس بھری نظروں سے اپنے سسر کو دیکھا تھا، وہ چپ تھے۔ میں مایوس ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، مت بھیجیے، آئندہ نہیں کہوں گی آپ سے، آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کے میں اٹھ گئی۔ بھوک ویسے بھی مٹ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتی، جہانگیر شاہ کہنے لگے، سونیا۔ میں وہیں رکی، پلٹ کے انہیں دیکھا۔ کہنے لگے، اذلان کے ساتھ چلی جانا، ملانا اپنے امی ابا سے۔ مجھے لگا جیسے انہوں نے مجھے رہائی کی خبر سنا دی ہو۔ میں نے کہا، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ اذلان کبھی نہیں جائے گا۔ میں کچن میں چلی گئی، برتن دھونے لگی، حالانکہ میری باری نہیں تھی، اذلان کی بڑی بھابھی کی باری تھی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کہ آپ جائیں، میں دھو لوں گی۔ وہ چلی گئی۔ رات دیر تک میں کچن کے کام کرتی رہی۔ رات کے 12 بجے میں کمرے میں گئی۔
جب کمرے میں آئی تو اذلان کو کمرے میں دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں نہیں سوتا تھا، البتہ اس کے کپڑے میری ہی الماری میں ہوتے تھے کیونکہ یہ کمرہ پہلے اسی کا تھا۔ آج یہاں کیوں آیا تھا یہ سوچ کے میرا دل بڑی زور سے دھڑکا، کیونکہ وہ تبھی کمرے میں آتا تھا جب مجھ پہ اپنی نفرت اتارنی ہوتی تھی اور مجھے اس سے مزید خوف محسوس ہوتا تھا۔ ابھی بھی خوف کے مارے میرا دل یوں تھا کہ کسی نے مٹھی میں لے کے مسلا ہو۔ وہ بیڈ پہ ہی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نظریں چرا گئی۔ جب کچن صاف کرنے کی باری زہرا بھابی کی تھی تو تمہیں شیخ چلی بننے کا بہت شوق ہے؟ اس کی بات پہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ دیا۔ تکیہ بیڈ پہ رکھو سونیا، اس کے سخت گیر لہجے پہ میری جان نکلی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تکیہ بیڈ پہ رکھا، مطلب آج مجھے اس کی نفرت برداشت کرنی تھی۔ میں نے تکیہ بیڈ پہ رکھ دیا اور چپ چاپ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کل صبح جلدی تیار ہو جانا، آفس جانے سے پہلے تمہیں تمہارے میکے چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ شادی تمہاری ڈرائیور سے ہوئی ہے یا مجھ سے؟ کس کی بیوی ہو تم، میری یا ڈرائیور کی؟ ویسا ہی سخت لہجہ تھا، شاید مجھ پہ شک کر رہا تھا۔ آپ کو میرے گھر والوں سے نفرت ہے اس لیے کہہ رہی تھی۔ میں نے وجہ بتائی۔ تو وہ تو تم سے بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں جانتی ہوں، اور آپ کی نفرت برداشت تو کر رہی ہوں۔ نکال لیں آپ اپنی نفرت مجھ پہ، اسی لیے تو آتے ہیں آپ میرے کمرے میں۔ میں پتہ نہیں کیوں خود پہ کنٹرول نہیں کر پائی۔ ہاں اسی لیے آتا ہوں، لیٹو۔ بڑا دو ٹوک انداز تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں بری طرح سے کانپ جاتی تھی۔ ابھی بھی میرا وجود کانپ رہا تھا، اس کی شدتوں کا سوچ کے میری جان نکل رہی تھی۔ میں لیٹ کے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس بار اس نے لیمپ بند نہیں کیا تھا۔ میرے قریب ہو گیا، میرے وجود کو یوں خوف سے لرزتے دیکھ کے مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا آنکھیں کیوں بند کرتی ہو؟ میری شکل پسند نہیں ہے تمہیں؟ ایسے کیوں کانپتی ہو جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ پلیز، میں کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ کبھی حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ کیا یوں آتے ہیں شوہر کے پاس؟ کپڑوں سے پسینے کی باس آ رہی ہے۔ وہ شاید مجھ سے بیزار ہوا تھا۔ میں نے کہا تیار وہ بیویاں ہوتی ہیں جن کے شوہر ان سے محبت کرتے ہیں یا محبت کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ویسے بھی آپ کی نفرت کا سامان بننا ہے۔ وہ اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے کمرہ بڑی زور سے بند کر کے گیا تھا۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اگلے روز میں جلدی ہی اٹھ کے تیار ہو گئی۔ اذلان کے کپڑے بھی پریس کر کے اس کے کمرے میں رکھ دیے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کے میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میرا چہرہ بالکل بے رونق سا ہو چکا تھا۔ رنگت سفید کی جگہ پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے بھی گہرے تھے۔ سوچا کہ مجھے میرے والدین نے یوں دیکھا تو پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں نے میک اپ نکالا، اپنے چہرے پہ کرنے لگی۔ میک اپ کرنے کے بعد نظر اپنی گردن پہ پڑی، جہاں اس شخص کی نفرت سے دیے گئے زخموں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں فاؤنڈیشن سے وہی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے یوں تیار دیکھ کے وہ طنزیہ مسکرایا۔ اوہو، ماں باپ سے ملنے جانے کے لیے بڑی تیاری کی گئی ہے۔ جاؤ شاباش، منہ دھو کے آؤ۔ جب سونیا میرے لیے تیار نہیں ہو سکتی تو کسی اور کے لیے کیوں؟ چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کا سنگھار صرف اس کے شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ کیا یہ بات کسی نے سمجھائی نہیں ہے تمہیں؟ لہجہ ویسا ہی تھا، کڑوا۔ میں نے کہا یہ سب شوق سے نہیں کیا، اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کی نفرت کے دیے گئے زخم میک اپ سے چھپا سکوں، تاکہ میرے ماں باپ کو لگے کہ میں خوش ہوں۔ میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی، اپنی اصل شکل دکھا کے۔ اب چلیں یا میں منہ دھو کے آؤں؟ میری بات پہ غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچی تھیں، مگر اسے کہاں عادت تھی اپنا غصہ برداشت کرنے کی۔ میرے دونوں بازو بڑی زور سے پکڑ لیے۔ تو کیا مجھے تکلیف نہیں ملی؟ کیا میں اذیت نہیں سہ رہا سونیا؟ اگر میں خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے وہ سب کچھ یاد نہ کرواؤ جو میں بھولنا چاہتا ہوں۔ بات سیدھی سی ہے، میں کرب میں رہوں گا تو درد تو تمہیں بھی دوں گا، سمجھی؟ چلو چلو اب۔ میرا بازو پکڑ کے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی میرے گھر کے سامنے کھڑی کی، ایک گاڑی پہلے سے وہاں موجود تھی۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اتری، کہنے لگا شام 5 بجے لینے آ جاؤں گا تمہیں، اور ہاں 1 ہارن پہ باہر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔
کیونکہ سامنے امرین کھڑی تھی، میری والدہ کے گلے لگی رو رہی تھی۔ میں تو جیسے اپنے آپ میں نہیں رہی، میں چلا اٹھی، اپیا کہاں چلی گئی تھی تم؟ جانتی بھی ہو تمہارے جانے کے بعد اس نے ہم پہ کیسی قیامت گزاری ہے۔ وہ مجھے دیکھنے لگی، امرین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی وہاں موجود تھا۔ امرین نے مجھے گلے لگایا لیکن میں اسے پیچھے دھکا دے چکی تھی۔ خبردار جو میرے پاس آئی، اپیا تم میری زندگی برباد کر کے چلی گئی، میں چلا کے بولی تھی۔ تمہاری وجہ سے مجھے تمہاری جگہ نکاح کرنا پڑا، اور وہ شخص مجھ پہ شک کرتا ہے کہ میں نے تمہیں بھگا دیا تھا، اس لیے تمہیں راستے سے صاف کیا کیونکہ میں انہیں پسند کرتی تھی۔ میں نے کب اسے پسند کیا تھا اپیا؟ میں تو اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے کون سے جرم کی سزا مل رہی ہے، اور یہ کون ہے؟ میں نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ امرین کہنے لگی، یہ میرا شوہر ہے مدثر۔ میں نے کہا، شوہر؟ اپیا اگر محبت اس سے تھی تو اذلان سے رشتہ کیوں جوڑا تھا؟ میری زندگی جہنم بنانے کے لیے؟ میں اسے صفائیاں دیتی تھک گئی لیکن اس نے میری زندگی کو سزا بنا کے رکھ دیا، تمہاری وجہ سے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسی اثنا میں کھلے دروازے سے اذلان بھی اندر داخل ہوا۔ شاید میرے چیخنے چلانے کی آواز سن کے آیا تھا۔ سامنے امرین کو دیکھ کے وہ ساکت ہوا، مگر جب اس کے ساتھ کھڑے اس کے شوہر کو دیکھا تو کہنے لگا، مدثر تم؟ امرین کہنے لگی، اذلان وہ… امرین نے اتنا کہا تو اذلان کہنے لگا، امرین تم مدثر سے محبت کرتی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں اذلان۔ وہ کہنے لگا، اگر تمہیں مدثر سے محبت تھی تو تم مجھے پہلے بتا دیتی، میرے ساتھ جھوٹی محبت کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ وہ چلایا تھا۔ امرین کہنے لگی، میں نہیں کرتی تھی اس سے محبت، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے یونیورسٹی میں بھی کئی بار انکار کیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی محبت میں میرے ساتھ یہ سب کچھ کر جائے گا۔ دراصل مدثر ان کی یونیورسٹی کا ہی لڑکا تھا جو امرین کو پسند کرتا تھا۔ اس نے امرین کے ساتھ کچھ ایسی تصویریں لے رکھی تھیں جو کہ دکھنے میں تو ٹھیک تھیں، لیکن اس نے انہیں ایڈٹ کر کے نہایت نازیبا بنا دیا تھا۔ وہ امرین سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اپنے گھر والوں سے ملواؤ، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تم سے شادی کروں گا، لیکن اس نے صاف الفاظ میں منع کر دیا۔ جس روز ان کا نکاح تھا اس روز مدثر نے وہ نازیبا تصویر امرین کو بھیج کے دھمکی دی کہ اگر تم مجھ سے کچھ دیر کے لیے ملنے کے لیے نہ آئیں تو میں یہ تصویریں تمہارے سسرال والوں کے نمبر پہ بھیج دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے اپناتے ہیں وہ لوگ تمہیں۔ امرین اس کے جھانسے میں آ کے گھر سے بھاگ گئی، صرف اور صرف اس لڑکے کی شرط پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اس نے امرین کو اپنی گاڑی سے اتارا ہی نہیں تھا، بلکہ گاڑی میں بٹھا کے گاڑی بھگا دی، اپنے خفیہ ٹھکانے پہ لے آیا اور امرین سے زبردستی نکاح کر لیا، اور پھر اسے واپس گھر جانے بھی نہیں دیا۔ پہلے پہل تو امرین اس کے ساتھ خوب لڑی، شور مچایا، دھمکیاں دی، مگر وہ بس یہی کہتا رہا کہ میرے پاس تمہیں اپنانے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مدثر کی محبت دیکھ کے امرین بھی دھیرے دھیرے اسی کو اپنی قسمت سمجھ کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ جو کچھ امرین کے ساتھ ہوا تھا وہ غلط تھا۔ اب تو چاہ کے بھی مدثر کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ بہرحال وہ مدثر کے ساتھ خوش تھی تو ٹھیک تھا۔ اذلان نے انتہائی غضبناک نظر امرین پہ ڈالی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے یہی کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگا، تمہیں معاف کر دوں؟ امرین تمہیں یہ سب کچھ اتنا آسان لگتا ہے؟ اگر مدثر تمہیں دھمکیاں دے رہا تھا تو کیا تم مجھ سے نہیں کہہ سکتی تھی؟ امرین کہنے لگی، مجھے لگا کہ تم مجھ پہ شک کرو گے، مجھے لگا میں خود مدثر کو سمجھا لوں گی، میں واپس آ جاؤں گی۔ مدثر اذلان سے کہنے لگا، تمہیں ہمیشہ اپنا آپ ہی نظر آتا تھا۔ میں حالانکہ تم سے پہلے سے امرین سے محبت کرتا تھا اور وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، مگر تم نے اظہار کر دیا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ امرین اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے سامنے اپنی جان دے دوں گا۔ وہ چاہ کے بھی تمہیں انکار نہیں کر پائی کہ کہیں تم خودکشی نہ کر لو۔ تمہیں شاید زبردستی دوسروں پہ مسلط ہونے کی عادت ہے۔ اب وہ میری بیوی ہے، اس لیے اسے سکون سے جینے دو، وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ اذلان اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر میرے پاس آ گیا، میری کلائی پکڑی اور کہنے لگا، چلو یہاں سے۔ وہ مجھے باہر لے جانے لگا۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ شٹ اپ سونیا، میری بیوی ہو نا تم، آج کے بعد تم امرین اور اس کے شوہر سے نہیں ملو گی۔
مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں آپ کو پسند نہیں کرتی تھی، میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا تھا، اور نہ میں نے امرین اپیا کو بھگایا تھا۔ اب مجھے چھوڑیں۔ میں مسلسل اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہیں چھوڑنا ہوتا تو اسی رات چھوڑ دیتا جب اس کی جگہ پہ تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ ہمارے ہاں نکاح کیا جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا۔ اب منہ بند کرو اور میرے ساتھ چلو۔ میں رونے لگی۔ اذلان مجھے ماں باپ سے ملنا ہے، مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے، مجھے چھوڑو۔ وہ کہنے لگا بہن سے تو تم کبھی نہیں ملو گی، تمہارے والدین سے تمہیں ملوا دوں گا جب تمہاری بہن یہاں نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اپیا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا قصور تھا، مجھ سے بات کیوں نہیں کی، مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ بلیک میل ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ نے اپنی محبت اس پہ مسلط کی تھی دھمکی دے کے، ورنہ وہ شاید آپ کو انکار کر دیتی۔ آپ ایک خود پسند انسان ہیں، آپ کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنی محبت، اپنی نفرت۔ چھوڑے مجھے۔ وہ مجھے گاڑی تک لے آیا، گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، مجھے زبردستی بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی بہت رف ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں رونے لگی۔ ڈرائیونگ کے دوران اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے واپس گھر لے کے آیا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں کیوں رہوں اس شخص کے ساتھ؟ اب میں کیوں سزا بھگتوں؟ میری ساس اذلان سے کہنے لگی کہ سونیا کو واپس کیوں لے کے آئے ہو؟ اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں تم لڑکوں نے کیوں آج کل کی بچیوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے۔ نہ امرین قصوروار ہے نہ سونیا۔ اذلان اصولاً تمہیں سونیا سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر تم اس کے ساتھ پیار محبت سے نہیں رہ سکتے تو بے شک اسے طلاق دے دو۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی۔ میری ساس کہنے لگی ہمارے خاندان میں تو غیر برادری میں بھی شادی نہیں ہوتی، تم نے کی ہے نا، تو طلاق کا رواج بھی تم ہی شروع کر دو، مگر اس لڑکی کی زندگی جہنم نہ بناؤ۔ میں نے روتے روتے شکر کیا کہ چلو کسی کو تو میری پرواہ ہے، کوئی مجھے تو انسان سمجھتا ہے۔ وہ شاید جا چکا تھا۔ میری ساس خود میرے لیے کھانا لے کے آئیں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے آپ بس میرے گھر بھیج دیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ تمہیں اذلان پہ غصہ ہے؟ بالکل جائز ہے، اپنا غصہ اسی پہ اتارو بیٹا، کھانے سے کیسا گلا، چلو کھانا کھاؤ۔ اپنے ہاتھ سے وہ مجھے کھانا کھلانے لگی۔ میں چاہ کے بھی انکار نہیں کر پائی، وہ بہت اچھی تھی۔ جیسے ہی شام گہری ہوئی میں چائے کا کپ لے کے چھت پہ آ گئی۔ پھر سے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں چائے پی رہی تھی جب ٹپ ٹپ چائے میں پانی کے قطرے گرنے لگے۔ میں نے جلدی سے چائے پی اور جیسے ہی چھت سے نیچے اترنے لگی، اذلان چھت کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کے اس نے چھت کا دروازہ بند کر دیا۔ بارش تیز ہونے لگی، لائٹ بھی اچانک سے چلی گئی، بادل بھی گرج رہے تھے۔ میں جیسے ہی دروازے کے پاس آئی وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہٹے یہاں سے، مجھے نیچے جانا ہے۔ کہنے لگا سونیا آئی ایم سوری۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا اذلان پیچھے ہٹے۔ کہنے لگا اتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے، کیوں ہٹوں؟ تمہیں اچھا لگتا ہے نا بارش میں نہانا، جھومنا، گانا، آج مل کے گاتے ہیں۔ اس کا یکسر بدلا رویہ دیکھ کے کہا کہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں کہ مجھے کیا اچھا لگتا تھا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ میں یاد کروا دیتا ہوں، کیونکہ تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میرا قصور ہے۔ چلو میں برا سہی، تمہاری خوشیاں میری وجہ سے ختم ہوئیں، میں واپس تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دیتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چھت پہ کھڑا کر چکا تھا۔ اذلان مجھے چھوڑے، میں نے ایسی خواہشات اپنے اندر سے ختم کر دی ہیں۔ وہ کہنے لگا میں جگا دیتا ہوں، آج صرف اس بارش میں محبت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ مجھے خود سے قریب کر چکا تھا، مجھے اپنے حصار میں لے کے میری طرف دیکھنے لگا۔ بارش میں ہم دونوں ہی بھیگ چکے تھے۔ وہ کہنے لگا معاف نہیں کرو گی مجھے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں بہت محبت دوں گا، بدلے میں ذرا سی محبت بھی نہیں دو گی مجھے؟ میں نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کے میرے بالوں کا جوڑا کھول دیا۔ اذلان مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ میرے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں پہ رکھ چکا تھا، پھر گنگنانے لگا۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، ہاں ہاں بات بن جائے۔ جانے مجھے یہ کیا ہو گیا، مدہوش ہم ہو گئے، سارا جہاں یوں بھول کے باہوں میں ہم کھو گئے۔ میں انسان ہوں فرشتہ نہیں،
ڈر ہے بہک نہ جاؤں کہیں، تنہا دل نہ سنبھلے گا، پیار بنا یہ تڑپے گا۔ آپ سا کہاں ہے دل آپ ہی کو پائے، بات بن جائے، ہاں ہاں بات بن جائے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر وہ خمار آلود لہجے میں گا رہا تھا، پھر مجھے اپنے ساتھ لگا کے کہنے لگا، ہر کسی کو چاہیے تن من کا ملن، کاش مجھ پہ ایسا دل آپ کا بھی آئے۔ میں اس کی گرفت میں کسمسائی تھی۔ کہنے لگا، تن من کا ملن بہت ضروری ہے سونیا، اپنے من سے بھی مجھے قبول کر لو پلیز۔ وہ اب بے خود سا ہونے لگا تھا، کچھ مجھے بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ پہلی بار وہ مجھے اپنی محبت سے متعارف کروا رہا تھا، اور وہ بھی برستی بارش میں۔ میں بھی انسان تھی، فرشتہ نہیں، اس لیے اس کی محبت میں کھونے لگی۔